نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جو کہ المائدہ کی 6 نمبر ہے، اس کے ذریعے سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے ذریعے سے وضو کرنے کا جو سیکوینس جو ہے نا مصنون طریقہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ جب میں 2001 سعودی عرب میں تھا تو ایک وہاں شخص تھا، اس نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا چہرہ دھو لیں اور ہاتھ جو ہے نا کونیوں تک دھو لیں اور سر کا مسح کریں اور پاؤں کا مسح کریں۔ تو میں تو جو ترجمہ پڑھا اس کے مطابق گرامر تھوڑی سی آتی تھی تو میں اس کو سمجھ نہیں سکا، تو میں نے یہی سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ جو ڈیٹیل ہے مصنون طریقہ اس کو ملا کے وہ اس کو ہم وضو کو مکمل کریں گے، کیونکہ نماز کا پورا طریقہ جو ہے نا وہ تو آپ کو حدیث سے ملتا ہے نا، تو اس لیے یہ آیت جو ہے نا جو کہ ہم نماز کے سلسلے میں ہم نے یہ جو لیکچر شروع کیے ہیں تو یہ آج میں آپ کو اس کی تھوڑا ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، یہ آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا کنتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، اور دھو لو، وجوہکم، اپنا چہرہ، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سر کا، وارجلکم، یہ ارجلا جو ہے نا اس کا تعلق اس سے فاغسلوا ہے کیونکہ یہ نسب میں ہے، تو یعنی آپ جو ہے نا وہ منہ دھو لو، ہاتھ جو ہے نا کونی تک دھو لو، اور اپنے پاؤں جو ہے نا اس کو دھو لو، الی القعبین، ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، تو پوری طرح نہا لو، جو غسل کا طریقہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور سفر کے اندر ہو، یا تم میں سے کوئی جو ہے نا وہ حالت رفع یعنی واش روم سے آیا ہو، مِنْكُمْ مِنَ الغائط، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور عورت کو کسی نے ٹچ کیا ہو، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم نہ پاؤ پانی، فَتَیَمَّمُوا، تو تیمم کرو، صعیداً طیباً، پاک مٹی کا ارادہ کرو، اس سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا، اس سے کیا کرنا پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُم، پاک مٹی کو آپ نے اس کو ہاتھ لگا کے تو اس کے بعد آپ کو چہرے کا مسح کرنا ہے، وَأَیْدِیکُم، اور اپنے ہاتھ کا مسح کرنا ہے۔ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولیکن یرید، لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، ولیتم، تاکہ وہ مکمل کر نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، آپ کے تمہارے اوپر، لعلکم، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس کو میں تھوڑی سی گرامر کی اب ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ یہ آپ دیکھیں گا کہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے یہ حرف ندا ہے، یہ کیا ہے، حرف ندا ہے، کسی کو بلانے کی حرف ندا ہے۔ تو ایو کیا چیز ہے، جو جس کو بلایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں منادا، کل میں نے کہا تھا جس کو بلایا گیا۔ ہاں جو ہے نا حرف تنبیہ ہے، الذین آمنوا جو ہے نا یہ کیا چیز ہے، یہ صفت ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے، جو ایمان لائے ہیں۔ الذین آمنوا یہ کیا ہے، اس میں مسئول ہے، اور یہ جو ہے نا یہ فعل ہے، یہ دونوں مل کے اس میں مسئول اور صلہ مل کے انہوں نے صفت بنائی ہے۔ اذا کنتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، اذا کیا چیز ہوتا ہے، جب، اذا کا مطلب کیا ہے، جب تم کھڑے ہو جاؤ۔ تم جو ہے نا یہ اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو بیسک روٹ لیٹرز ہیں وہ کیا ہے، قاف واو میم، تو اس سے بنے گا قام، وہ کھڑا ہوا، یقوم، وہ کھڑا ہوگا،
تو کاما سے ہم نے کاما ماضی ہے تو اس سے ہم نے جو ہے نا گردان بنانی ہے یہ جو اس کی ماضی کی. یہ دیکھیں کاما کاما کامو کاما کاما کامو کامت کامتا کم کمنا کمتا کمتما کمتم یہ اس کے 9 نمبر سیگا ہے. کمتم جب یہ ماضی ہے. اذا کمتم جب بھی اذا لگتا ہے یاد رکھیں جب بھی اذا لگے گا تو یہ ماضی کا سیگا ہے. اذا جو ہے نا اس کو فیوچر میں لے جائے گا یا حال میں لے جائے گا. کیا کرتا ہے اس کو یہ کہتا ہے اس کو ماضی کا سیگا ہے تو لیکن ماضی کو کدھر لے کے چلا جاتا ہے ماضی کو حال مضارع میں لے جاتا ہے. مضارع میں لے جاتا ہے یعنی وہ سمجھے کہ ٹائم ٹریول کر کے اس کو آگے لے جاتا ہے. الصلاۃ نماز کی طرف جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف. الا کیا چیز ہے حرف جر ہے یہ مجرور ہے یہ ایک گول تے کے نیچے زیر آیا ہے جار مجرور. فغسلوا تم دھو لو. غسل یغسل اس نے دھویا وہ دھوئے گا. تو یغسل سے کیا بنا یغسل اگر ہم گردان بنائیں گے تو دیکھیں یغسل یغسلان یغسلون تغسل تغسلان یغسلنا تغسل تغسلان تغسلون تغسلون یہ کیا فعل امر ہے. کیا ہے فعل امر ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا مضارع سے بنتا ہے. اور جو حاضر کے جو سیگے ہیں نا یہ بڑے حاضر کے سیگے ہیں جو کہ مخاطب جو آپ کو سامنے ان کو آپ آرڈر کرتے ہیں فعل امر. تو اس کا تو فغسلوا کیسے بنا میں نے کہا تھا بڑا دائرہ اس سے کیا ہے جو حرف ہے اس کو بھی آپ نے دائرے کے اندر لینا ہے اور حرکت کو بھی لینا ہے زبر جو ہے. اور جو اگر یہ نون ہوگا تو نون کو آپ نے ختم کر دینا ہے. نون کو آپ نے ختم کر دینا. تو یہ کیا بن گیا اب جو بنا ہے اس کو اب میں لکھتا ہوں یہاں یہ بن گیا واسے لو. اس کو پڑھ نہیں سکتے اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. جب آپ پڑھ نہیں سکتے تو پھر آپ نے ایک ادھار لینا الف. کل میں نے یہ الف ادھار لیا ٹھیک ہے الف ادھار لیا تو اس کے اوپر سواد تھوڑی سی ڈالنی ہے. تو یہ حمزۃ الوصل ہے. تو آگے یہ الف لیا اور ایک الف اور لیا کل میں نے آپ کو کہا تھا 2 الف لیے ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں جماع کہتے ہیں بہرحال اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو یہ کہ فغسلوا کیونکہ یہ الف ہم نے ادھار لیا تھا تو یہ فا پہلے لگ گیا تو یہ جو ادھار لیا تھا وہ جو ہے نا وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا وہ ڈائریکٹلی فغسلوا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی. تو فغسلوا وجوہکم وجوہا کے اوپر جو ہا کے اوپر یہ زبر کیوں ہے ہا کے اوپر زبر کیوں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے. فغسلوا دھو لو. کیا دھو لو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے کھایا تو آپ پوچھیں گے کیا کھایا اس نے کیلا کھایا. تو وہ جس کا جواب کیا میں ہوتا ہے نا جس سوال تو اس کو زبر مفعول کے اوپر زبر یہ زبر لگی وجوہکم یہ زبر لگی ہوئی ہے. دھو لو وجوہکم اپنا چہرہ وایدیکم اور اپنے جو ہاتھ ہیں دھو لو. یہ کے اوپر پھر زبر لگا یہ زبر لگا ہوا ہے. زبر کو لگا کیونکہ یہ مفعول ہے یہ بھی مفعول ہے یہ بھی مفعول ہے. کس کا مفعول ہے یہ فعل اور فاعل ہے. تم دھو لو. کیا دھو لو وجوہکم یہاں بھی زبر لگا ہے مفعول ہے یہ بھی زبر ہے مفعول ہے. الی المرافق کونیوں تک یہ جار ہے یہ مجرور ہے. مجرور کے نیچے زیر لگتی ہے جار مجرور. ترجمہ ہم نے الٹ کرنا ہے کونیوں کی طرف ٹھیک ہے نا. الصلاۃ نماز کی طرف اس کا ترجمہ الٹ کرنا ہے. جار مجرور کا ترجمہ الٹ کرنا. فمسحوا اور مسح کرو. لفظ کیا تھا مسح یمسحوا. یمسحوا سے ہم یہ کریں گے گردان. یمسحوا یمسحان یمسحون ٹھیک ہے نا. تمسحوا تمسحان یمسحنا یم ٹھیک ہے
تمسحانے، تمسحونا، یہ تمسحونا ہے. تو یہ فعل امر ہے. کیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ تم یعنی مسح کرو. یہ فعل امر ہے، تم مسح کرو. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا دائرہ اور یہ دائرہ، یہ نون جب آ جائے تو اس کو ہم پورے کا پورا کاٹ دینا ہے. تو باقی جو ہے نا وہ کیا بچ گیا؟ باقی بچ گیا، یہ بچ گیا مسح. اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے. جیسے یہاں ہم نہیں غائن تھا نہیں پڑھ سکتے، الف ہم اتار لیا، ادھر بھی ہم الف لیں گے. امسحو، امسحو، آگے الف ایک اور لگا دیا ایکسٹرا. ٹھیک ہے؟ یہ صرف فعل کے ساتھ ہوتا ہے. جب ہوتا ہے اسم تو اس کے ساتھ الف صرف یہ الف نہیں لگتا، یہ والا الف آخر والے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں مسلمونا، آگے پلس میں کہتا ہوں العرب، العرب، عرب کے مسلمان. اس کو ملاتا ہوں عرب کے مسلمان، یہ مضاف مضاف ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلم، نون ہٹ جائے گا. مضاف، میں نے کہا مضاف کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا بنے گا؟ مسلم العرب، مسلم العربی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ کیا ہے؟ مضاف علیہ. مضاف علیہ کے اوپر نیچے زیر ہوتی ہے اور مضاف جو ہوتا ہے نا وہ ہلکا ہوتا ہے. ہلکا کیسے ہوگا؟ نون غائب ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. آگے ہم کہاں تھے؟ یہ دیکھیں امسحو بن گیا. ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ یہ الف، یہ نون غائب ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن آگے الف ہم نہیں لگا، الف ہم نے نہیں لگایا. جو فعل کا صیغہ ہوتا ہے نا اس میں جب واو ہوتا ہے تو اس میں ہم الف لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو جمع کہتے ہیں، اس کو جمع کہتے ہیں. چلو ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ مرکب اضافی ہوئے، ترجمہ الٹ کرنا، عرب کے مسلمان. تو یہ کیا ہے؟ امسحو، تم مسح کرو. تو واو جو ہے نا، واو پہلے لگ گیا تو کیونکہ یہ ہم نے الف ادارہ لیا تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. ومسحو، الف ویسے کہ ویسے، کیونکہ یہ ادارہ تھا تو یہ ڈراپ ہو گیا، پڑھنے میں نہیں، لکھنے میں آیا ہے. بے رؤوسکم، تم نے مسح کرنا، کس سے کرنا ہے؟ بے رؤوس، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، سر کے ساتھ مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ وہ ارجلکم، اگر مسح کرنے کا تعلق اس سے ہوتا تو یہ لام کے نیچے زیر ہونی تھی، یہ لام کے نیچے یہ زیر ہونی تھی، یہ لام کے نیچے زیر ہونی تھی. آپ نے جو مسح کرنا ہے صرف اپنے سر کا کرنا ہے. تو یہ جو تعلق، یہ کیونکہ کیا ہے، یہ جو ہے نا اوپر زبر ہے. زبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا اس کے ساتھ ہے کہ آپ نے دھونا ہے اپنے چہرے کو، یہ زبر اوپر لگی ہا کے اوپر، اور اپنے ہاتھوں کو اس کے اوپر یا لگی ہوئی ہے. اور یہ بھی یا مطلب یہ مفعول ہے. یہ دھونے کے لیے مفعول 3 ہیں. ایک چہرہ، ایک آپ کے ہاتھ کونیوں تک، اور ایک آپ کے پاؤں جو ہے نا ٹخنوں تک. القابین کیا چیز ہے؟ یہ جار مجرور، یعنی ٹخنوں کی حد کی ٹخنوں تک اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اپنے پاؤں دھونے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح جو ہے میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ یہ دھونے کا جو تعلق ہے وہ یہ پاؤں ہے. یہ جو ہے نا مسح ہم نے صرف سر کا کرنا ہے. کیونکہ آپ کو اگر گرامر نہیں آتی ہے تو ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ مسح کرو اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر بے کے نیچے زیر ہے تو اس کا تعلق ارجلی، یہاں زیر ہونی چاہیے تھی نا، زیر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ مفعول ہے، مفعول کے زبر ہوتی ہے، وہ اس کا تعلق اس سے ہے، دھونے سے ہے. آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک، اور آپ نے جو پاؤں ہیں وہ ٹخنوں تک دھونے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنا جب چہرہ دھونا ہے اپنے،
تو آپ چہرہ کیسے دھوئیں گے؟ ڈائریکٹ تو شاور نہیں لیں گے، آپ ہاتھ سے دھوئیں گے نا. جب ہاتھ سے دھوئیں گے تو ہاتھ آپ کے صاف، پہلے آپ ہاتھ پہ صاف کریں گے نا، تو پھر ہی اپنا چہرہ دھوئیں گے نا. تو جب ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ صاف کر کے اپنے پانی لیا تو پہلے تو آپ نے منہ سے کرلی کرنی ہے نا، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا گھر کا باہر جانا صحن صاف کر رہے ہیں اور اندر جو ہے نا وہ کمروں کے اندر گند پڑا ہوا ہے. پہلے آپ کمروں سے گند نکالتے ہیں تو پھر آپ باہر صحن دھو کے تو اس کو باہر پھینکتے ہیں. ایسے ہی پہلے جب آپ کو جو ہے نا پہلے آپ نے منہ کے اندر جو ہے نا، اگر آپ نے فرسٹ کرو کہ کوئی پیاز کھایا ہے تو آپ نے اس کو، یہ آٹومیٹک ہے کہ چہرے میں منہ بھی آ جائے گا اور ناک بھی آ جائے گا. تو یہ ترتیب وہی بنتی ہے. جب آپ ہاتھ اپنے بک میں آپ نے لیا پانی، تو جب پانی اوپر آیا تو پہلے منہ کے پاس آیا کرلی کی، پھر اوپر چلا گیا ناک، اس کے بعد آپ نے باقی جانا پورا چہرہ دھویا. تو یہ ترتیب وہی بنتی ہے. اور دیکھیں سیکوینس بھی وہی ہے کہ پہلے ہم نے ہاتھ دھوتے ہیں کرلی کی اور ناک پہ پانی، ناک دھویا، اس کے بعد ہم نے پہلے چہرے کو دھوتے ہیں، پھر جو ہے نا کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں. ترتیب یہی ہے وضو کی جو مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد ہم سر کا مسح کرتے ہیں، آخر میں ہم جو ہے نا اپنے پاؤں جو ہے نا وہ ٹخنوں تک دھوتے ہیں. آگے دیکھیں، آگے یہ آیت کنٹینیو کرتی ہے. واو کیا ہے؟ حروف عطف ہے جو ملاتا ہے. وہ ان کیا ہے؟ حروف شرط. یہ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ ان حرف شرط ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، اگر تم کھاؤ گے تو میں یہ کھاؤں گا. تو اس کا آگے جواب بھی ہوتا ہے. یہ حرف شرط ہوتا ہے، آگے جانا وہ جملہ تو شرط ہوتا ہے، اس کے بعد جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تم جونا بن، آپ کہیں گے کہ یہ جونا بن کیوں آیا ہوا ہے؟ یہ کانا جو ہے نا، کانا میں نے یہ کانا کی گردان بنائیں گے نا. کانا کی گردان کیا ہوتی ہے؟ کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم. یہ کنتم ہے. تو کانا جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے؟ کانا جو ہے نا، یہ دیکھیں کانا، یہ کانا ہے. کانا کیا کرتا ہے؟ اپنی خبر کو کیا کرتا ہے؟ وہ زبر میں لے جاتا ہے یا وہ نصب میں لے جاتا ہے. یہ دیکھیں کنتم، اگر تم جنوبن، اب حالت جنابت میں ہو. ٹھیک ہے نا. اصل جو فکرہ کیا تھا؟ انتم جنوبن. اصل بیسک جو ہے نا، بیسک جو عربی کا فکرہ یہ تھا. انتم یہ مبتدا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ہے کہ میں نے آپ سے کہا جب بھی جو ہے نا یہ کانا لگ جاتا ہے، پہلے کانا لگ جاتا ہے. کانا انتم مل کے کیا بن گیا؟ کنتم بن گیا. تو کانا نے کیا کیا؟ یہ خبر تھی. کانا کیا کرتا ہے؟ خبر کو وہ نصب کر دیتا ہے. اس کے زبر میں جونو بن ہو گیا. جونو بن ہو گیا. بن اس لیے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. فتحرو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو. فتحرو کا مطلب ہوتا ہے تم، طہارہ کا مطلب پاک ہونا. فتحرو تم یعنی نہا لو، جو غسل کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے؟ تطہرا یا تطہرو، یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. تطہرا یا تطہرو، یہ باب ہوتا ہے فعل کے نا 10 باب ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سارا. تو یہ باب نمبر 5 ہے. میں نے باب اوپر لکھے ہیں. یہ باب نمبر 4 ہے، یہ باب نمبر 1 ہے، یہ باب نمبر 1 ہے. تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. دیکھیں تطہرا یا تطہرو، وہ پاک، وہ نہایا اور وہ نہائے گا، وہ غسل پراپرلی فل طہارت کرے گا. تو فتحرو کیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے؟ تطہرو. فعل مضارع سے بنتا ہے. اس کی جو سامنے جو ہوتی ہے نا تطہرو، یہ دیکھیں تطہرو. ٹھیک ہے نا. یہ اس سے بنے گا. تو اس کا فعل امر آپ کیسے بنائیں گے؟ بڑا، یہ دیکھیں یہ کیا کیا ہم نے؟ بڑا دائرہ حرف کے اوپر اور زبر کے اوپر، اور آخر میں جو نون ہے نا اس کو ہم نے یہ کر لیا. تو باقی کیا بچ گیا؟ باقی بچ گیا
तहरु, ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब हुआ किया क्या है उन्होंने, ग्रामेरियन ने रूल है अरबी का कि ते और तो ये एक ही इसका ना है माखज, इसका जो जब हम मैं जब लेक्चर दूंगा ना आपको तजवीद का, तो इसका एक ही मादा है, एक ही वो उसका एक ही जगह से निकलते हैं। तो क्या किया उन्होंने, जो तेज है ना उसको तोय करके तो डबल कर दिया, तत्तहरु, ते और तोय इकट्ठी हो गई हुई है, तो उसको उन्होंने मर्ज कर इदगाम कर दिया हुआ। अब ये जब हमने ये लगा दिया तो आगे हमें अलिफ ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्यों, फेल के अंदर जब हम फेल अमर बनाते हैं तो अगर पढ़ा जाए, देख रहे ये तो हम ये पढ़ा जा रहा है तहरु, तो आगे हमने अलिफ लगा दिया, ठीक है ना, लेकिन यहां नहीं लगेगा। ये देखिए मैंने कहा जब जमा होता है ना अरब के मुसलमान, तो यहां अलिफ नहीं लगा, ठीक है। चलिए आगे व इन, ये देखिए ये फा लगा हुआ, ये देखिए फा लगा, फा क्यों लगा हुआ है, याद रखें जब भी ये शर्तिया यानी जुमला शर्तिया हो, ठीक है ना, उसमें जो आगे जो जवाब शर्त है, ये जवाब शर्त, ये शर्त है, ये हरूफ शर्त है, ये जुमला तो शर्त है, ये जवाब शर्त है। अगर तुम जनाबत में हो तो क्या करो, फत्तहरु, तो पूरी तरह नहा लो। तो ये जब जुमला अमर होता है ना हरूफ शर्त के बाद जवाब शर्त, तो उसमें फा लगती है, फा इसलिए लगी हुई है, ठीक है। चलिए व इन, और अगर तुम, ये वही फिर जुमला शर्ती आ गया, व इन कुन तुम मर्जा, फिर वही बात होगी कि काना ने क्या किया, खबर को चेंज कर दिया, अन तुम मर्जा कुन तुम मर्जा, ठीक है ना। अगर तुम मरीज हो, औ क्या चीज है, रूफे अतफ है, या, ये किसके मैंने इंग्लिश में और कहेंगे, उर्दू में या कहेंगे, ये हरूफ अतफ है, एक हरूफ अतफ वाव है, एक फा है, ये जैसे ये लगा हुआ है, ये वाव है, तो ये औ जो है ना, औ अम लाकिन, ये सारे क्या हैं, हरूफ अतफ हैं जो मिलाते हैं। अगर तुम मरीज हो, औ अला सफरिन, और सफर के अंदर हो, अला क्या है, जार है, ये मजरूर हो गया, तर्जुमा उल्टा, सफर के ऊपर हो, यानी सफर के अंदर हो। तो ये देखिए दो जो है ना जेरें जुड़ी क्यों है, आगे जो है ना ये हल्किया रूप में आ गए, अलिफ क्या है, हरूफ हल्की हो गए। अला सफर रिन कहेंगे, नून की आवाज निकालनी है, नून को जाहिर करना है। अगर तुम मरीज हो और या तुम सफर में हो, और या तुम जा का मतलब आना, जब कोई आया है, आहादुन, ये फेल है, ये फाइल